अस्सलाम वालेकुम। तकवा अहमद लाइव वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के घर में सब ठीक है? अपना और अपने इर्द वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी तबीयत ख़राबी की वजह से मैं लाइव ना आ सकी, तो सॉरी फॉर डैट। बट अब मैंने अपना ये काम दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, रीजॉइन मैंने कर लिया है। अब इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं एक दिन डेली कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आ सकूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि तालीम कितनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के लिए। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी मुआशरे की बका उसी सूरत मुमकिन है जब उस मुआशरे की फ़ीमेल्स जो हैं पढ़ी लिखी, और एक फ़ीमेल पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती है, और उससे हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो अच्छी तरक्की कर सकती हैं, और तरक्की याफ्ता हमारा ये जो मुल्क है हो सकता है। और जो दूसरी पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो है ग्रीनरी। बिकॉज ग्रीनरी हमारे लिए, जब एक दरख्त कटता है तो एक जान जो है वो ज़ाया होती है, और जब 20 करोड़ दरख्त लगेंगे तो 20 करोड़ जानें जो है हम बचा सकते हैं। और आजकल मैं बात कर रही हूँ ह्यूमैनिटी पे, क्योंकि ह्यूमैनिटी वैल्यूज़ जो हैं हम इतनी भूल चुके हैं। सोशल वैल्यूज़ जो हैं हम भूल चुके हैं, क्योंकि सोशल वैल्यूज़ जब हम भूल चुके हैं तो उसमें हमें ये भी नहीं पता, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं करते और हम अपने आप से भी इंटरेक्ट नहीं करते। तो फिर उससे हमें ये भी नहीं पता होता कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, कि हम अपनी ज़ात को ही आगे आगे लेके जा रहे हैं, हम किसी और के बारे में नहीं सोच रहे। और मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि काम 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 ज़रूरी नहीं है, कभी काम से हट के थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए, वरना हम काम में ही गुम हो जाते हैं और हम अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। कि हमें और किसी की जो है पता ही नहीं लगता कि कोई और भी इस दुनिया में है और किसी और का भी इस दुनिया पे हक है। तो हमें अपनी ज़ात को थोड़ी ही देर के लिए भुला के किसी और की हेल्प भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी को प्रमोट नहीं करेंगे हम भी जो है वो, क्योंकि जब हम किसी को प्रमोट करते हैं तो फिर वो कहते हैं ये बंदा इस बंदे को प्रमोट करता है तो ज़रूर ये जो बंदा है इसमें भी कोई गट्स होंगे, लोग कहते हैं। तो इसलिए अपने आप को ना देखें, दूसरों को भी प्रमोट करना सीखें, क्योंकि जब आप प्रमोट करेंगे दूसरों को तो उनकी प्रमोशन के साथ साथ आपको भी प्रमोशन मिलेगी, और वो प्रमोशन आपको कोई और हमारे प्यारे अल्लाह ताला हमें देते हैं, और अल्लाह ताला की प्रमोशन से बड़ी प्रमोशन कोई हो नहीं सकती। ये जितनी भी जॉब्स में हमें प्रमोशन मिलती है ये तो सिर्फ दुनियावी अशिया है। और खुशी ये नहीं है कि आपके पास बड़ा घर है, गाड़ी, बंगला, पैसा, महंगी महंगी अशिया आपके पास मौजूद है। खुशी वो है जो आपको अंदर से आती है, क्योंकि जब आप वो कोई अल्लाह ताला प्रमोशन देते हैं तो आपके वो किसी अच्छे काम का रिवॉर्ड जो है वो आपको अल्लाह ताला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा अब आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया, और जज़ाकल्लाह आपका। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। बेटा आपकी आवाज़ कभी स्लो हो जाती है, कभी तेज़, मुझे पूरी आवाज़ आपकी नहीं आ रही। बेटा अब आपकी बताइए, आवाज़ अब ठीक है? कट जाती है, अब अब ठीक है? बेहतर है। जी जी बेटा अब ठीक है। सो अच्छा अंकल, काइंडली अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। बेटा मैं तो बस एक जैसे लोग कहते हैं मैं खाकी हूँ, तो खाक भी बेहतर होगा। बहरहाल मेरा नाम मियां ज़िया है
اور میں اٹک میں رہتا ہوں، اور زیارت ہے کاکا آصف کے نام سے مشہور ہیں، تو ان کی اولاد میں سے ہوں، اور روحانیت پہ کام کرتا ہوں، اس کا ایک تھوڑا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور چونکہ یہ ملک میرا پاکستان جو ہے، ہماری ماں دھرتی جو ہے، گڑیا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بغیر درختوں کے اور بغیر پانی کے، ہمارے آپ جیسے جو بچے ہیں نا، تو یہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی، اور درختوں پہ بھی کام کرتا ہوں، تو اس لحاظ سے بس سمجھے کہ اسٹوڈنٹ ہی ہوں۔ بہرحال یہ میری ہابی ہے کہ ان چیزوں پہ کام کیا جائے، تاکہ دیکھیں اب میں 50+ ہوں، تو ہم نے تو چلے جانا، لیکن ہمارے بچے جیسے ابھی آپ ہیں، یا صبح میں نے آپ کو اپنی مانوں کی ایک تصویر بھیجی تھی، وہ ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے ہم ایک ایسا پاکستان چھوڑیں جو خوبصورت بھی ہو، جو درختوں سے مزین ہو اور بہت بہترین ہو، تاکہ آپ لوگ یہ کہیں کہ ہمارے جو آبا و اجداد ہیں انہوں نے ہمیں اس قسم کا پاکستان دیا، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسا ٹوٹا پھوٹا پاکستان آپ کو دیں، جس میں پانی نہ ہو، جس میں درخت نہ ہو، جس میں ایک دوسرے کے حقوق مارے جائیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی چیز دی جائے جس پہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو یہ بہت بہترین چیز ہے، اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ، بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ایم کو دیکھ کر، اور میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ جیسا ہمارا جھنڈا ہرا بھرا ہے ویسے ہی ہمارا پاکستان جو ہے وہ ہرا بھرا ہو، اور میں سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جنت ہے اس دنیا میں تو وہ ہمارا پاکستان ہو، کیونکہ پاکستان کو ہمیں اتنا خوبصورت اور خوشحال بنانے کہ وہ کسی جنت سے کم نہ ہو، اور ماشاء پرامن۔ اللہ، بہت اچھا بڑی بات ہے بیٹا۔ اچھا، کائنڈلی انکل، ہمارے کچھ ویورز ہیں جن کو روحانیت کے بارے میں نہیں پتا، تو کائنڈلی آپ ان کو تھوڑا سا بتائیے کہ واٹ از روحانیت کیا ہے، روحانیت کی ڈیفینیشن۔ بیٹا میں اکثر مجھ سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، تو میں تو چونکہ بہت ایک چھوٹا سا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو اتنا مطلب میں زیادہ ڈیٹیلز میں تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ روحانیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کی پاکی ہے، انسان کے اندر کی صفائی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پہ جو قرآن نازل فرمایا ہے، تو آپ یہ یاد رکھیں بیٹا کہ اس میں تمام دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ساروں کا حل اسی میں ہے، بیماریاں ہوگی یا جتنے بھی مسائل ہیں ان ساروں کا حل اسی میں ہے۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں نہیں معلوم کسی چیز کا حل، ہمیں نہیں معلوم، وہ ہماری کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن وہ قرآن میں ہر چیز کا حل ہے۔ اللہ نے بیماری بعد میں پیدا کی ہے، مسائل بعد میں پیدا کیے، اور اس کا حل جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے پہلے پیدا فرما دیا ہے۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کچھ ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ملتی ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں کہ وہ جو ہے نا وہ ہمیں خود پتہ ہوتی ہیں کہ فلاں چیز جو ہے، فلاں بیماری جو ہے اس کا یہ علاج ہے، قرآن پاک میں مطلب روحانی علاج جو ہے اس کا یہ ہے، فلاں کا یہ علاج ہے۔ تو آپ نے خیال کیا ہوگا کہ اکثر جب ڈاکٹرز فیل ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس مریض کو دعا کی ضرورت ہے، دوا کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ یہی دعا جو ہے یہ بس روحانی بے علاج ہے۔ شک بے شک، تو پھر وہ مختلف قسم کی چیزیں وہ پھر مطلب ہم کسی کو بتا دیتے ہیں، یا پھر جو ہے نا پھر وہ ہم ان کے لیے کر لیتے ہیں، دعا ہے بس سمجھیں، تو اس سے اللہ پاک چاہتا ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دیٹس۔ اچھا آپ بتائیے گا، ہم دعا کی کیا ڈیفینیشن کر سکتے ہیں؟ مطلب ہوتا ہے نا لوگ کچھ پوچھتے ہیں کہ دعا کی ڈیفینیشن ہم کیا کریں گے، تو کائنڈلی آپ بتائیے آج ہمیں کہ وٹ وی ڈیفائن آف دعا، واٹ از دا ڈیفینیشن آف دعا؟ بیٹا ہم عام طور پہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اپنا مسئلہ حل کر دے، فلاں مسئلہ حل کر دے، تو یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے دانتوں میں درد ہے، میں مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کے دانتوں میں درد ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اس کا روحانی حل جو ہے وہ بہت آسان اور بڑا بہترین ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ظہر کی جو نماز آپ پڑھتے ہیں، جس میں 4 رکعت سنتے آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ چاروں کل ترتیب سے پڑھا کریں۔ دانتوں کے درد کے لیے، جن لوگوں کے دانتوں میں درد ہے اور ہمیشہ سے رہتا ہے، تو اس کے بہترین حل یہ ہے کہ آپ ظہر کی جو سنتے ہیں، 4 رکعت سنتے ہیں، اس میں چاروں کل جو ہیں وہ ترتیب سے پڑھیں، مطلب پہلی رکعت میں پہلی وہ سورہ،
دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسرے اور چوتھی میں چوتھی. ٹھیک ہے، اسے جب کچھ عرصہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے دانتوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا. اچھا انکل ایکسکیوز می، سوری ٹو کٹ یو، آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. جی اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے بیٹا. ہاں جی اب ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا، میں پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے دانتوں میں درد ہو تو اس کے لیے دعا بہترین جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز صبح میں 4 کل جو ہیں آپ اس کو وہ ترتیب سے پڑھیں. پہلی رکعت میں پہلی سورت، دوسری میں دوسری، تیسری میں تیسری اور چوتھی میں چوتھی، اور اس سے آپ کے جو دانتوں کا درد ہے یہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا. مثلا یہ میں نے آپ کو ایک دعا بتا دی. اچھا اسی طرح آپ کی نظر کی جن لوگوں کی کمی ہے، ایک تو یہ جیسے میری ایج کے لوگ ہیں تو ہم تو مطلب اباؤٹ 50، تو ہماری بھی اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو کچھ پرسنٹیج بہتر ہو جائے گی. لیکن جو کم ایج کے بندے ہیں جیسے ابھی آپ ہیں تو آپ کے لیے یہ ہے کہ اب جتنی دفعہ بھی آپ وضو کرتے ہیں، دن میں جتنی بار بھی آپ وضو کرتے ہیں، تو آپ کعبے کی طرف، آسمان کی طرف ایسے آنکھیں اٹھا کے سورہ کوثر پڑھیں. یہ اس کے لیے پرماننٹ دعا ہے، یہ پرماننٹ اس کا حل ہے، یہ اس کا روحانی علاج ہے. اس سے آپ کی جو نظر ہے یہ انشاءاللہ کمپلیٹلی بہتر ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ ہم تو مختصر ہیں، ہم چھوٹی نہیں کہہ سکتے، مختصر ہے لیکن جامع ہے اور زبردست ہے. اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مطلب جو کوئی بندہ کہے کہ یار اس سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اب سوری بیٹا، جیسے بھی میرے آپ یہاں دیکھیں، ایک منٹ، اس جگہ تو یہاں ایک دانہ سا ہے، تو اس طرح لوگوں کو ہوتے ہیں. یہ تو خیر موقع نہیں، یہ تو کوئی اور ہوتے ہیں. وہ موقع جو ہے اب کوئی بندہ دنیا کے کسی بھی سرے میں ہے، اس میں قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت ہے، اور وہ آپ یہاں سے پڑھتے ہیں، مطلب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں سے پڑھتے ہیں، وہ ادھر ٹھیک ہوگا. اس کے خاص ایک پیریڈ ہے، مطلب وہ جو ہے نا فرض کریں 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اس طرح مرگی ہے، ایپیلیپسی جس کو کہتے ہیں. ایپیلیپسی کا علاج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہے لیکن ہے نہیں. وہ یہی ہے کہ اس میں کچھ دوائیاں جیسے فینوباربیٹان ہو گیا، ایپیوال ہو گیا، سیزونیل ہو گیا، سیزولیپ ہو گیا، اس طرح کی ٹیبلٹس ہیں یا میڈیسنز ہیں جو آپ یوز کریں گے اور پرماننٹ یوز کرتے ہیں. لوگ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 3 سال کے لیے یوز کریں گے، لیکن آپ وہ پرماننٹ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد بھی یہ شک ہے کہ پتہ نہیں مریض ٹھیک ہوتا ہے، یعنی اگر بیچ میں کہیں آپ کو مس کر گئے تو وہ پھر سارا وہ جو ہے وہ پھر 3 سال کے لیے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. لہذا ہمارے اس قرآن میں اس کا کمپلیٹلی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 دفعہ، ایک دفعہ دم کرنا پڑتا ہے، مطلب متواتر. فرض کریں آپ آج میرے پاس آتے ہیں تو آج، کل اور پرسوں، اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ پھر دم کرنا پڑتا ہے، اور وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب عام طور پہ پیران صاحبان کے ساتھ یہ میری لڑائی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہن تو مینوں مننا، تو میں کہتا ہوں میں تو ہن بھی تینوں نہیں مننا، میں تو قرآن نو مننا، میں تو اللہ نو مننا. مجھے پنجابی بیٹا اتنی آتی ہے، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، یہ تو اللہ سپریم جو ہے یہ تو اس کے کلام ہے، آپ کا تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنے چاچا دادا کی کوئی چیز سنائیں جس پہ بندہ ٹھیک ہوئے تو پھر میں آپ کو مان لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح یہ روحانیت جو ہے یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. ہم لوگوں نے اس کو 2 نمبر بنا دیا ہے. ہم اس پہ کالے بکرے اور کالے تیتر اور کالے بٹیر اور کالے مرغے مانگتے ہیں، اور ہم اس پہ 100 روپے مانگتے ہیں. اب تو خیر بات بہت اوپر چلی گئی ہے، لیکن قرآن بکتا نہیں ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، رب العالمین فرماتے ہیں میری ان قرآن کی میری ان آیتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پہ مت بیچو. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو میاں صاحب میں تو بہت پیسے لیتا ہوں، میں تو 10,000 روپے لیتا ہوں، میں تو 20,000 روپے لیتا ہوں. یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بیٹا نماز کا بھی ٹائم ہے لیکن میں بات مختصر کروں گا، کہ یہ دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں، دریا ہیں، دولت ہے، جتنے بھی مطلب آسمان ہیں، زمینیں، سارے بھی اگر ایک الف کے بدلے میں بھی آپ کسی سے لے لیتے ہیں، ایک الف کے بدلے میں، تو بھی رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کم ہے. میری بات سمجھ گئے؟ قرآن سپریم ہے کیونکہ وہ سپریم اللہ کی کلام ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین اس سے انسانوں کو ٹھیک کرتا ہے. بالکل بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں. بہت مہربانی بیٹا. بیٹا اذان ہو رہی ہے، اور جی بات جی تو مجھے بالکل. بہت لمبی کرنے کا دل ہے کہ بہت لمبی کروں، کیونکہ میں نے بھی درختوں پہ بھی بات کرنی تھی کہ میں پوری قوم کی ریکویسٹ کرتا، پورے قوم کو، اپنے سارے بچوں کو، کہ بیٹا ایک ایک پودا لگاؤ، صرف ایک. اور میں عام طور پہ میں چونکہ زیادہ سیکھا ہوا نہیں ہوں تو میں بڑی تھوڑی باتیں کرتا ہوں، اور وہ ہر جگہ کرتا ہوں. کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک ایک ہے، دو نہیں ہے، یہ 11 ہے.
اور तीन तीन नहीं है, ये 111 है। मेरी बात समझ बिल्कुल रहे हैं, और इसी तरह चलते जाए, 111 बन जाए, 1111 बन जाए, 10,000 11,111 बन जाए, एक दरख्त लगाएं, और जब हम एक एक लगाएंगे तो 22 करोड़ दरख्त हम लगाएंगे बेटा। और हमारी आप जैसी गुड़िया जो है, आप जैसे बच्चे जो हैं, इंशाल्लाह अंकल, जी बेटा, तो इंशाल्लाह अपने इससे हमारा पाकिस्तान को सक्सेस करना है। और पाकिस्तान, पूरी दुनिया में अगर कोई जन्नत हो तो वो हमारा पाकिस्तान हो, ये हमारा ख्वाब है और इसको हम जरूर माशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह बेटे, आप जैसे इंशाल्लाह बच्चे जब हमारे साथ होंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे, बहुत मेहरबानी बेटा, आपकी बहुत नमाज का मेहरबानी। टाइम हो रहा है, तो जाने से पहले हमारे व्यूवर्स को एक छोटा सा पैगाम दे दीजिए। जी हम दोबारा बेटा, लाइव आएंगे और ये जो दरख्तों वाला हमारा सेट है उसको हम पार्ट 2 में पूरा करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह बेटा खास तौर मेरी पर यूथ को हमें समझाना है। इंशाल्लाह बेटा, मैं पूरे पाकिस्तान के जितने भी मेरे बच्चे हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, दो चीज़ों का ख्याल रख लें बेटा। एक, मेरे साथ जो मेरे बिल्कुल करीब पड़ोसी है उसका ख्याल रख लें। अगर मैं फेसबुक पे करोड़ों भी मेरे फॉलोअर्स हों, करोड़ों लोग भी मुझे जानते हैं, मेरे दोस्त हों, और मेरे यस में यस मिलाते हों, वो नहीं, मेरे करीब का जो पड़ोसी है उसको अपना लो, उसको सीने से लगा लो। तो ये दुनिया जब एक एक पड़ोसी को हम सीने से लगाएंगे, पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि दरख्त लगाओ, हर बंदा एक एक दरख्त लगाए। तीसरी बात ये कि पानी का ज़िया मत करो, ये जो हम शावर ऑन करके उसके शावर खोल के हम उसके नीचे नहाते हैं, बेटा ये मत करो। ये पानी का एक एक बूंद बचाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप समंदर या दरिया के भी किनारे आप वजू कर रहे हो तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करो जैसे और नहीं है, थोड़ा सा है। बस ये एक हदीस में जो मैं कोट कर रहा हूँ, ये सुप्रीम है, ये सुप्रीम नबी का कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये रिक्वेस्ट है कि पानी जो है बहुत थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, क्योंकि आइंदा आने वाले 10 साल जो हैं ये हमारे पाकिस्तान में ये बहुत पानी का एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। और खुसूसन पाकिस्तान में इलायची के जो दरख्त हैं, इलायची के जो अमेरिकन अमेरिकन इलायची है, वाइट किस्म का, जिसके पत्ते आप हाथ में से मत लेंगे तो उसे इलायची की खुशबू आती है, वो दरख्त काटें, क्योंकि वो 120 के मीटर नीचे से पानी खींचता है, 120 फुट नीचे से पानी खींचता है। और दूसरे जितने माहौल दोस्त दरख्त हैं वो लगाएं, ताकि हमारा मुल्क आबाद हो जाए। बहुत शुक्रिया अंकल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत लुत्फ आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा लाइव आएंगे और अपनी इस कॉन्वर्सेशन को पार्ट 2 करेंगे और दरख्तों से हम इसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी बेटा, खुश रहो, जजाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह अभी आपको आप बरकत से। नमाज पढ़िएगा, हमारे लिए पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जरूर बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जजाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर्स, ये थे हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे बहुत अच्छे अंकल, जो कि हमारे ख्वाब देखते हैं और इंशाल्लाह ताला आगे जाके हमने इन्हीं ख्वाबों को पाए तकमील तक पहुंचाना है। और जैसा कि मैं काफ़ी दफ़ा कह चुकी हूँ कि हमने पाकिस्तान को इस तरह करना है जैसे एक जन्नत होती है। अगर दुनिया पे लोगों ने जन्नत देखनी हो तो पाकिस्तान में आए और उस जन्नत का लुत्फ़ उठाएं। और हमें इसको जन्नत अभी बनाना है। और जन्नत हम कैसे बनाएंगे? जब सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। तो अपनी पॉजिटिव सोच को आगे रखें और पॉजिटिव काम, बिकॉज थिंक पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव एंड हैव द रिजल्ट पॉजिटिव। थैंक यू सो वेरी मच। अपना और अपने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।